صحابہ کرام بھی حاضر تھے، نور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرب الاعمال الی اللہ، اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا صدق الحدیث و اداء الامانت، سچی بات کہنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کو ادا کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ زدنا، اور بھی کچھ ارشاد فرمائیے، مزید کون سا عمل ہے؟ فرمایا صلاۃ اللیل و صوم الحواجر، رات کو نماز پڑھنا اور گرمی کے روزے رکھنا۔ عرض کی زدنا یا رسول اللہ، مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کثرت الذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ اللہ کا قرب دلانے والا عمل ہے۔ مزید فرمایا والصلاۃ علیہ تنفی الفقر، اور مجھ پر درود پڑھنا فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے۔ قرب الہی دلانے والا جو عمل ہے درود پاک بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فقر و فاقہ کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں 6 اعمال کا ذکر ہوا: سچ بولنا، امانت ادا کرنا، رات کو نماز پڑھنا، گرمی میں روزے رکھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور حضور پر درود پاک پڑھنا۔ یہ 6 اعمال اللہ کا قرب دلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلت کیا بیان ہوئی کہ یہ وہ پیارا پیارا عمل ہے کہ جو اللہ کا قرب بھی دلاتا ہے، جو فقر و فاقہ تنگ دستی کو، غربت کو دور بھی کرتا ہے۔ آج کل مہنگائی زوروں پر ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب امیر ہر ایک پریشان ہے، اور مشکلات انسانوں پر ہی آتی ہیں۔ پریشان ہونا چھوڑیے، گلیوں بازاروں میں دوست احباب کی بیٹھک میں مہنگائی کا دکھ رونا چھوڑیے، درود پاک پڑھا کیجیے، گناہ بھی معاف ہوں گے، دل بھی پاک ہوگا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، آخرت بھی سنورے گی، غربت تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برصغیر پاک و ہند کی بہت ہی معروف و مشہور معتبر شخصیت، اپنے وقت کے ولی کامل شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، ایک صحرا ہے، اس میں ایک بڑا سا چبوترا ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام اس چبوترے پر مراقبہ کی حالت میں، یعنی آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی یاد میں گم بیٹھے ہیں۔ اس حلقے کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند خواجہ جنید بغدادی تشریف فرمائے۔ خواجہ جنید بغدادی پر بھی عجیب کیفیت طاری تھی، آپ ہر چیز سے بے خبر اللہ کی یاد میں گم تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ سارے اولیاء کرام یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، سب ان کے استقبال کے لیے یہاں جمع۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ کوئی تھا، آپ نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑ رکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ جو حضرت علی کے ساتھ شخصیت ہیں، یہ حضرت اویس قرنی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس جگہ ایک خوبصورت اور نور سے جگمگاتا ہوا کمرہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اویس قرنی اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ آج حضور غوث الثقلین، غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس پاک ہے، یعنی بڑی 11ویں شریف۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے حضرت مولا علی اور اویس قرنی تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو الحمدللہ دنیا بھر میں غوث پاک کے ذکر خیر کی محفلیں سجتی ہیں، دھوم دھام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم بھی منائیں گے۔ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اس کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ اور
کیسی کرم کی بات ہے کہ دو بلند رتبہ اولیاء کرام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہما نے گواہی دی کہ 11ویں شریف کی محفل میں بڑے بڑے اولیاء کرام شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ان کے ساتھ وہ ویسے کرنے بھی تشریف لائے۔ ہمیں بھی 11ویں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، ہر مہینے 11ویں کرنی چاہیے، اور یہ تو پھر سال کی بڑی 11ویں شریف ہے، غوث پاک کا عرس ہے، ایصال ثواب ہے۔ 11ویں شریف اصل میں ہے کیا؟ یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ چیزیں فوت شدگان تک پہنچتی ہیں، چاہے ہم کوئی بھی ثواب لنگر کی صورت میں کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، فرمایا جیسے تم تحفہ ملنے سے خوش ہوتے ہو ایسے ہی فوت شدگان بھی جب ثواب کا تحفہ ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم 11ویں کا اہتمام کریں، حضور غوث پاک کے لیے ایصال ثواب کریں، اس سے غوث پاک کتنا خوش ہوں گے ہم سے، اور غوث پاک خوش ہو جائیں تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر ہر چاند کی 11 شب کو مقرر پیسوں کی شیرنی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو اس 11ویں کی برکت سے، جو پابندی سے ہر مہینے 11ویں کیا کرے، رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق اس بندے کا وسیع ہو جائے گا، اور اس تجربہ کر لینا چاہیے، اور کبھی پریشان حال نہیں ہوگا۔ ہر مہینے 11ویں کرنے والا اپنے حسب توفیق دے دے نا، 11 روپے کی نیاز دے دے، 1100 کی دے دے، 11,000 کی دے دے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے حسب توفیق نیاز تقسیم کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق بھی وسیع ہوگا، برکت ہوگی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ غوث پاک الحمدللہ بڑی شان والے ہیں، ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کا برسوں سے معمول ہے کہ ہر 11 تاریخ کو 12ویں کو غوث پاک ریگولر میلاد منایا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں 12ویں منایا کرتے تھے، تو ان کی 11ویں پھر 12ویں کے ساتھ مشہور ہوگی، بھی سرکار کا خاص کرم ہے کہ کس طرح یہ 11ویں مشہور ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں غوث پاک، آپ کا نام عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث، یہ آپ کے القابات ہیں۔ تو ہمارے ہاں 11ویں والا پیر لوگ کہتے ہیں، اور غوث پاک کی جو ایصال ثواب کی محفلیں ہیں اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ حضور غوث پاک کا جو یوم وصال ہے یہ بھی 11 ربیع الاخر، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہے، اس لیے بھی آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک کا سلسلہ نسب یہ 11 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتا ہے، یہ بھی نسبت ہوگی 11ویں کی۔ پھر آپ کا شجرہ طریقت 11 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب جال حق میں اس کا بہت پیارا ایک ایمان افروز سبب یہ بھی لکھا ہے کہ غوث پاک 12ویں شریف یعنی حضور کا میلاد یہ پابندی سے کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے عبد القادر تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں۔ اب چونکہ سرکاری عطیہ ہے، سرکاری منصب ملا، سرکاری طور پہ یہ نام مل گیا، یعنی سرکار نے عطا فرمایا، تو اس لیے پوری دنیا میں یہی نام مشہور ہو گیا، 11ویں والے پیر، 11ویں شریف، ہر مہینے 11ویں، سالانہ 11ویں کی محفلیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اب تک علماء نے غوث اعظم ربیع الاخر میں خصوصاً اس مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہر مہینے بھی منانے والے ہیں، اور اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو ذوق و شوق کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہی مشہور ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی 11ویں شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے، خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔